تو آئیں خدا کے بندہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. مسیح کے قادر اور جلال نام میں پاشا صاحب آپ کو سلام. بہت بہت سلام، شکریہ. کیسا فیل کر رہے ہیں آج گریس نیٹ ورک کی ٹیم جو ہے کیمرے کے ساتھ مائک کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پاسٹر صاحب آپ کا آنا، پاسٹر جوائس اور پاسٹر دانش، گریس نیٹ ورک ٹی وی، اور آپ سب میرے پاس آئے. بہت بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان پر، آپ کی اولاد پر، منسٹری پر خدا کا فضل جو ہے وہ جاری رہے. بھائی صاحب اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی خدمت کے بارے میں ضرور ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں. تو اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنی چرچ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیں. تھینک یو ویری مچ. میں ڈیوٹی بھی کرتا ہوں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وائٹ کالر جاب ہے، اور خدا کا شکر ہے خدا نے فضل دیا. اور تعلیمی طور پر بھی میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اردو اور ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے. بی ٹی ایچ کراچی سے کیا ہے. ابھی مارچ 2021 میں نے ایم ڈیو کمپلیٹ کیا ہے وننگ سول بائبل کالج گجرانوالہ سے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں. بیفور یہ خدمت مجھے کوئی ایشو نہیں تھے کسی بھی طرح کے، کوئی پیسے کا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 1998 میں جب میں نے دلی طور پر خداوند کو قبول کیا اور گناہ والی زندگی سے توبہ کی، تو اس کے بعد پھر کچھ تھوڑا ٹائم لگا مجھے پانی کے بپتسمے کے لیے. لیکن خداوند کے ٹھہرائے وقت ہوتے ہیں. جب میں نے خداوند کو قبول کر لیا اور پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا، تو اس کے 5ویں دن رول قدس کا بپتسمہ مجھے ہو گیا. اور رول قدس کا بپتسمہ ہونے کے بعد ایک عجیب بوجھ میری زندگی پر، ایک عجیب سا ایسا بوجھ میں بیان نہیں کر سکتا. خداوند کی بلاہٹ مختلف طریقے سے ہوتی ہے. پالوس کی بلاہٹ آپ جانتے ہیں، ایک الگ ہی سین تھا. خداوند الگ طریقے سے ہی بلاتا ہے. تو مجھے وہ بہت زیادہ بوجھ، اور پھر ایک خداوند مجھے خدمت کے لیے ابھارتا ہے. میں جیسا آپ کو بتا رہا ہوں، میں جاب کرتا تھا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اب بھی کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے. تو ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں. مشکلاتیں اور ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں؟ جی، جب میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ بھی میں بتاتا ہوں. تو پھر ایک بوجھ کے ساتھ میں نے ایک بائبل کالج میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے میں نے پھر تعلیم مکمل کی، بی ٹی ایچ. اور اس کے بعد میں نے خدمت پہلے سے بھی کر رہا تھا، مبشرانہ خدمت شروع کی. جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر خادم جاب کرتا ہے تو اسے اس کا بوجھ جو ہے چرچ پہ کم ہوتا ہے. اس کا کچن اچھا ہوتا ہے. کچن اچھا ہوتا ہے، وہ خود چلا رہا ہوتا ہے، اور چرچ پر اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ باہر کچھ کام کرتا ہے تو وہاں سے کچھ سیکھتا ہے، اور اچھا برا کچھ سیکھ کر آتا ہے. اچھی چیزیں آپ چرچ پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی. تو میں جاب بھی کرتا ہوں، اور جب شفٹنگ ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن مجھے بہت مشکل نہیں ہوتی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بھائی صاحب جو کلیسیا میں صبح کے ٹائم میں، جیسے کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کوئی صبح کے وقت اگر کوئی ضروری کام ہے تو لیڈر کا ہونا وہاں پر ضروری ہوتا ہے. تو ایسے معاملات میں کیسے فیس کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. واقعی یہ میرے دل کا سوال ہے. عموماً جتنے بھی جنازے ہیں وہ شام میں ہی ہوتے ہیں، 2 بجے کے بعد ہوتے ہیں. تو شفٹنگ ڈیوٹی میں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. نہیں ملتا آپ کسی سے ڈبل کرا لیں، نہیں وہ نہیں ہوتا، آپ چھٹی کر لیں ایک دن، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو چھٹی ملتی ہے ادارے کی طرف سے. لیکن یہ سوچ کر نہ کرنا، اور جو میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو کہتے ہیں فل ٹائم خادم ہیں، فل ٹائم سے کیا مراد ہے؟ صبح مطلب دیر سے اٹھتے ہیں. عموماً جو ہے یہ جنازہ، یہ شادی بھی شام کو ہی آپ کو پتہ ہوتی ہے، جنازہ بھی شام میں ہی ہوتا ہے. تو فل ٹائم سے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کرتے ہیں.
تو خادم کو کام بھی کرنا چاہیے اور مینج ہو جاتا ہے. ایک بات, جب کوئی کلیسیا میں کوئی افسوس کا واقعہ ہوتا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہاں پر خادم کی شکل دیکھ کر خاندان بہت ریلیکس ہوتا ہے اور بڑا اطمینان پاتا ہے, اور خادم کو ہونا چاہیے, اور خدا کا شکر ہے ہم پہنچتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا پوچھ رہا تھا آپ سے کہ کتنے عرصے آپ کو کتنا وقت ہو گیا خدا کی خدمت کرتے ہوئے؟ میں نے تقریباً 2006 اور 7 میں جو ہے وہ بیچلر کمپلیٹ کیا. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میں نے ایک بائبل کالج میں, میرے دوست ہیں پاسٹر, ان کے ساتھ مجھے پڑھانے کا بھی کچھ شرف حاصل ہوا, اور پھر میں نے مبشرانہ خدمت کی, اور غالباً 2008 کے آنورڈ آج تک, اور جب تک میری زندگی ہے خداوند کا کام میں کرتا رہوں گا. پاسبانی خدمت کی بات کر رہا ہوں میں, یہ تقریباً 2008 اور 9 کے بیچ سے ابھی تک پاسبانی خدمت کر رہے ہیں, جس میں خداوند نے ہمیں ہر طرح سے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی خداوند نے ہمیں بہت برکت دی ہے. اچھا, اکثر جو چھوٹے خادم ہیں یا کچھ ایسے بھی خادم ہیں جن کے پاس مطلب روحانی برکتیں تو بہت ہیں, ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں, وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے بہت سارے ایسے خادم دیکھے ہیں کہ جو خود جو ہیں وہ مطلب بڑے ان کے معاملات بڑے کمزور رہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ پیسے کے معاملے میں بات کر رہے ہیں؟ میں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک خادم ہے, ٹھیک ہے, وہ عرصہ دراز سے خدمت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خدا اس کی دعا بھی سنتا ہے. بائبل میں لکھا ہے زبور 66 میں اور اس کی 20ویں آیت میں, خدا مبارک ہے جس نے میری دعا کو رد کیا, اپنی شفقت کو مجھ سے نہ رد کیا اور دعا کو باز بھی نہیں رکھا. تو وہاں پر بہت اس طرح کی کچھ بات لکھی ہوئی ہے, میرے ذہن میں شاید وہ نہیں آ رہی ابھی, ٹھیک ہے. خدا مبارک ہے جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ ہی اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ آیت ہے. تو خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی خادم ہیں کہ جن کی دعاؤں کو خدا سنتا ہے, ہر کسی کی خدا سنتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ راست باز ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ سرفرازی پاتا ہے. تو دعا کرنے والا جو ہے وہ راست باز ہونا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی خادم ہیں جو خود تو شاید مالی طور پر کمزور ہیں, لیکن خدا ان کے وسیلہ سے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. تو خدا اپنی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. آپ کون کون سے علاقے میں خدمت کرتے ہیں؟ کافی سارے علاقے ہیں ہمارے خدمت کے. دیکھیں, جو برڈ ہے نا, پرندہ, وہ 2 پر سے اڑتا ہے, ایک سے نہیں اڑ سکتا. جب خدا برکت دیتا ہے تو صرف روحانی نہیں دیتا, جسمانی بھی دیتا ہے. خدا یسوع نام کے وسیلہ سے سب کی دعا سن لیتا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. تو خدا کلام میں لکھا ہے, ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے, میرا خادم بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا. بس سب کہیں نہ کہیں لیکنگ جو ہے نا وہ خادم میں ہوتی ہے. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن خادم کے اندر لیکنگ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, پتہ نہیں اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ نہیں. ہم نے چرچ خریدنا تھا, میں آپ کو گواہی کے لیے بتا رہا ہوں, چرچ خریدنا تھا. ہمارے پاس 7 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں تھے, نتھنگ ایلس. تو جو ہم جگہ جس کی بات کر رہے تھے وہ 25 لاکھ روپے کی تھی, اور میں نے سٹینڈ لے لیا. ہم نے 24.5 لاکھ روپے کی جگہ کا سٹینڈ لے لیا. اب میں نے سٹینڈ بھی لے لیا, بیانہ بھی دے دیا, پیسے ہے کوئی نہیں. ایمان ہے. بس یہ میں ویورز کو بھی انکریج کرتا ہوں اپنے ایمان کے مطابق کرنا, میرے ایمان کے مطابق نہیں. اور آپ یقین کریں, میری فیملی, میرے سسرال, میرے دوست, کلیسیا سب کھڑے ہو گئے. اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا, 3 مہینے کا ٹائم تھا, 2 مہینوں کے اندر ہم نے ان کو 23.5 لاکھ روپے دے دیے, صرف 1 لاکھ روپے رہ گیا. اور جب ٹائم پورا ہونے سے پہلے 3 لاکھ بھی ہم نے دے دیا. اس میں پاسٹر جو لیڈر ہے نا, اس کو آگے لگنا پڑتا ہے. اس میں کچھ پیسہ میں نے چرچ کو, چونکہ میں بھی کام کرتا ہوں, تو چرچ کو میں نے کچھ گفٹ کیا, اور میں نے 5 لاکھ روپے چرچ کو ادھار دیے, جو بعد میں نے لے لیے.
اور ابھی ہمارا چرچ کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ابھی کبھی آپ آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی ہم نے 2017 میں ہم نے چرچ خریدا اور 2020 میں ہم نے اسے بنانا شروع کیا. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب ہم نے بنانا شروع کیا 28 لاکھ روپے تھے ہمارے پاس. اب جب کہ میں خرچ کر چکا ہوں تو 60 لاکھ سے بھی زیادہ. تو میں آپ کو جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، چرچ بزنس کا گھر نہیں ہے، چرچ کمانے کی جگہ نہیں ہے، خدمت کمانے کی جگہ نہیں ہے پیسے کے لیے. یسوع مسیح نے کون سی بات کی تھی پیسے کے لیے؟ دنیا کی بادشاہی کی کون سی بات کی تھی؟ پیسے کی بات نہیں کی یسوع مسیح نے، آسمان کی بادشاہی کی بات کی. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے تم اس کی بادشاہی اور راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. بھائی دنیا کا کچرا کوڑا مت اکٹھا کریں، آسمان کی بادشاہی کے لیے آپ کھڑے ہوں. یہ چیزیں آپ کے لیے خود چل کر، جہاں یسوع ہوگا یہ چیزیں چل کر اس کے پیچھے آپ کے آ جائیں گی. گھبرائیے نہیں، خداوند بہت بڑا ہے. ہاللیلویا. ان تمام خوبصورت باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں بھائی صاحب آپ کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی اچھے آپ نے جو ہے وہ باتیں ہمارے ویورز کے ساتھ کی. اور ہم آپ کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے، آپ کی ساری خدمت کے لیے دعا گو ہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو ہے وہ آپ کی منسٹری پر، آپ کے گھرانے پر، اولاد پر ہمیشہ جاری رہے. اچھا بھائی صاحب، ایک آخری سوال جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے وہ یہ ہے کہ خادموں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے مطلب دنیاوی تعلیم بھی بڑے اچھے طریقے سے مطلب آپ نے حاصل کی، اور بیبلیکل تعلیم بھی آپ نے اچھے طریقے سے حاصل کی. اس دنیا میں شیطان جو ہے وہ جب تک یسوع مسیح کے پیچھے بھی وہ لگا رہا، ٹھیک ہے. اور آج بھی خادموں کے پیچھے، راست بازوں کے پیچھے شیطان جو ہے وہ لگا رہتا ہے. اور اس دنیا میں دیکھا گیا ہے بڑی خبریں اڑتی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے بھی گزرتی ہیں. بہت سارے خادم جو ہیں وہ ان کو شیطان جو ہے وہ مطلب لے جاتا ہے. تو خادموں کے لیے کوئی خاص میسج جو ہے وہ آپ مطلب ایز اے خادم ہونے کے ناطے میں یہ چاہوں گا کہ کوئی میسج خادموں کے لیے آپ جوڑ دیں. تھینک یو، بہت اچھا سوال ہے بس جوائس. خادم چونکہ خدا کے پیارے ہیں، ابلیس ان سے نفرت کرتا ہے. نفرت کرتا ہے، وہ اپنا منصوبہ بناتا ہے پھنسانے کے لیے. یقیناً خادم کو بھی اور ہر ایک ایماندار کو بھی اس کی بھی قیمت بہت قیمتی ہے. وہی بہت قیمتی ہے کیونکہ مسیح کے بیش قیمت لہو سے وہ خریدا گیا ہے. وہ بھی بہت بیش قیمتی ہے. مقدس پالوس کہتے ہیں کیا ہم ابلیس کے منصوبوں سے واقف نہیں؟ اس سے مراد ہے ہم واقف ہیں. تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، رول کچھ ہمارے ساتھ ہے. جب آپ کو ایک پہلا خیال آتا ہے کسی بھی خادم کو، وہ پیسے کا لالچ ہے، وہ کسی شہرت کا لالچ ہے، وہ کسی عورت کا لالچ ہے، تو بائبل بالکل کلیئر ہے. اور بائبل کالجز کے اندر مجھے بھی پڑھایا گیا تھا، یقیناً ہر جگہ پہ پڑھایا جاتا ہے کہ عورت، شہرت اور دولت یہ تینوں ابلیس کے بہت بڑے پھندے ہیں. بچ کر رہیں، بچ کر چلیں. اس سے پیشتر میں نے آپ کو بتایا میں پرائیویٹ جاب بھی کرتا تھا. جب میں خدمت میں نہیں تھا، صرف ایماندار تھا، تو جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہ بہت بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر ایلیٹ کلاس آتی ہے جو پیشنٹ اور ان کی فیملیز ہیں، جس میں آپ کو کہوں تو وہ سلیو لیس بھی پہنتے ہیں. اور وہ چونکہ ہم فرنٹ کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو بہت سارے جو ہے ابلیس جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. اس سے پیشتر کہ وہ آپ کے ذہن پر حملہ کرے، آپ اس پر حملہ کر دیں. وہ آپ کو ایک سوچ دیتا ہے، آپ اس کا سوچ کا جواب مسیح کے خون سے دیں، رول قدس کی آگ سے دیں. اس دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 10ویں باب کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز جو مسیح کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہے اسے ڈھا دیتے ہیں اور قید کر کے مسیح کا فرما بردار بناتے ہیں. اس خیال کو قید کریں اور مسیح کی فرما برداری میں لائیں. تو کیسے خیال آپ پر غالب آئے گا؟ پہلا خیال جو کسی بھی طرح سے لالچ کے لیے ہے، کسی دیکھیں گھر میں جھگڑا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ کا بیوی سے بھی کبھی ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسری بیوی کر لیں. وہ تو ایک ایماندار بھی نہیں ہو سکتا. خادم تو بڑی دور کی بات ہے، اور بڑے لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں خادم جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں. تو وہ تو آپ تو مسیحی بھی نہیں رہے. خادم تو بہت دور کی بات ہے بھائی، آپ تو ایک مسیحی بھی نہیں رہے. خادم بڑی دور کی بات ہے. بہت اچھی خدا کے بندہ نے بات کی ہے. جب کبھی ایسے خیالات یا تصورات آپ کے ذہن میں گونجیں یا آئیں تو آپ ایک نظر
सामने देखिएगा आपको खुदा का तख्त, उसकी अदालत और उसकी बादशाही दिखाई देगी और आप गुनाह हरगिज़ नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि पौलुस कहता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मैंने और आपने मसीह की मोहब्बत के अंदर कायम रहना है और हमेशा उसकी राहों पर चलते रहना है। भाई साहब, आपके लिए और हम दुआ गो हैं इस सारी गुफ्तगू के लिए। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, आपने बड़ी अच्छी हमारे साथ गुफ्तगू की। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए और आप इस ज़मीन की इंतहा तक जो है वो फैलते चले जाएं और खुदा का करम और उसकी निगाह आपकी ज़िंदगी पर और मिनिस्ट्री पर हमेशा जारी रहे। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।